ہمارے ساتھ ابھی جوائن کر رہے ہیں اقرار الحسن، اور اقرار جتنی بھی انویسٹیگیٹو سٹوریز کرتے ہیں، جب کسی کی دم پہ پاؤں رکھتے ہیں تو ایف آئی آرز بھی ہو جاتی ہیں، گرفتار بھی ہوتے ہیں. ہم سب میں سب سے زیادہ ایکسپرٹس ہیں گرفتاری دینے میں. اقرار، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آپ کی بات ہوئی عمران ریاض خان سے؟ جی بالکل، مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی. ایک دوست کے توسط سے فون پہ لاؤڈر پہ ان سے بات ہوئی. بہر بہت شور شرابہ تھا. وہ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں ان کو لے جایا جا رہا ہے، اور جو تماشا اس وقت چل رہا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. لیکن ان کے لہجے میں بہت امید تھی، بہت ترنگ تھی، بہت امنگ تھی. بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی تھکاوٹ زدہ آدمی ہے یا کہیں کوئی امید ہارا ہوا شخص ہے. انہوں نے مجھے خود کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 15 دن مہینے سے کم کا معاملہ نہیں ہوگا، کم سے کم اتنا لمبا چلے گا. ہم جیسا آدمی جسے یہ امید ہوتی ہے کہ ہم پہ ایف آئی آر ہوئی ہے، کل یا پرسوں میکسیمم بیل ہو جائے گی، ہم آ جائیں گے، تو ہم بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جگمگا جاتے ہیں. لیکن ان کی گفتگو سے، ان کے لہجے سے بہت نارمل. انہوں نے پہلا آج کا حال پوچھا، بیٹا کیسا ہے آپ کا، گھر پہ سب ٹھیک ٹھاک ہے. میں پریشان تھا کہ میں ان کا حال پوچھوں، وہ الٹا جو ہے وہ میرے گھر کا حوال پوچھ رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ لاہور کے گھر کی کوئی ذمہ داری ایسا کچھ بتائیے ضرور. ظاہر ایسے وقت میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. ایک سوال میں نے ان سے ازراہ مذاق کیا. میں نے کہا یہ آپ کی تصویریں بہت عجیب و غریب سی آ رہی ہیں، تو ایک بھائی کے طور پہ میرا مشورہ ہے کہ ذرا شیو وغیرہ کر لیں، کچھ کپڑے وغیرہ چینج کر لیں تاکہ کچھ ویژول تھوڑے بہتر ہوں. تو بڑا ہنستے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ میری یہ روایت ہے، اور بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے ذی الحج کا چاند دکھائی دیتا ہے اس کے بعد سے وہ داڑھی کے بال اور ناخن نہیں تراشتے. تو وہ انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہوں، اور یہ 10 دن وہی ایام ہے کہ میں داڑھی کے بال اور ناخن نہیں تراشتا. تو اس کو میری شکست خوردگی یا میری تھکاوٹ یا میرے ہارے جانے سے تعبیر نہ کیا جائے. بالکل. اور جو ان کے جذبات تھے، ان کے ایک دوست نے ان کا ویڈیو میسج ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجا ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اسی بات کو سیکنڈ بھی کر رہی، گواہی بھی دے رہا ہے. انہوں نے کیا بات کی عمران ریاض نے عدالت میں بیٹھے ہوئے، آئیے دیکھتے ہیں. حکومت پاکستان جیسے ملک کو چلائے گی، چھٹی بڑی آرمی ہے. میرے دو جملوں یا اختلاف سے وہ کمزور ہو جائے گی، اور میں نے تو آرمی کو آج تک کہا ہی کچھ نہیں، ایک لفظ نہیں بولا آرمی کے خلاف. وہ جو لوگ بولتے تھے، مریم نواز کے اسٹیٹمنٹ نکالیں آپ، نواز شریف کے اسٹیٹمنٹ نکالیں آپ نکالیں باقی سب کے اسٹیٹمنٹ. ان سب کے اسٹیٹمنٹس کے اندر آپ زہر دیکھیں انہوں نے کتنا فوج کے خلاف کتنے گندے نعرے لگوائے انہوں نے تالیاں بجا بجا کے. ان میں سے کسی کو آپ نے ایسے یہ ہتکڑیوں کے ساتھ دیکھا؟ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اور یہ تماشا صرف انہوں نے لگایا. ہمیشہ پانی جو ہے نا نچلی والی سائڈ پہ آتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، جو بھی ہو جائے، جیسے بھی ہو جائے، نہ پاکستانی ہار مانیں گے نہ میں ہار مانوں. سوال بھی پوچھوں گا، جواب بھی مانگوں گا، اور کاشف بھائی وہی کام کروں گا جو مجھے ٹھیک لگتا ہے، جو مجھے سمجھ آتا ہے. مجھے آپ نے کرنا ہے نا، اس طرح نہیں قائل ہوگا، بٹھا کے قائل کریں، ثابت کریں اور میرے سوالوں کا جواب دے دیں. ابھی تک تو مجھے کوئی نہیں دے سکا. بہرحال تھینک یو، بہت شکریہ، بہت شکریہ شبیر. جی ناظرین، یہی جرم ہے عمران ریاض کا کہ سوال کر رہے ہیں اور سوالوں کے جوابات نہیں ہیں. لیکن جو سوال اٹھایا عمران ریاض نے، ملک احمد خان جو آج کہہ رہے تھے، گرج برس رہے تھے، ویسے بڑی دھیمی پرسنالٹی ان کے، لیکن جس انداز سے گرجے برسے اور اونپ کیا کہ حکومت یہ کچھ کر رہی ہے عمران ریاض کے خلاف، جب اپنی چیزیں کر رہے تھے تو اقرار کیا کیا تھا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں. تقریر جس پہ بڑی لیدے ہوئی تھی میاں نواز شریف صاحب کی، وہ گجرانوالہ جلسے کی تھی، جس میں انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا تھا، ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا تھا. اس کے علاوہ جو ہمارا سوشل میڈیا ونگ تھا، اس کے طرف سے بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ قابل اعتراض سمجھی جاتی تھیں، اور کہا جاتا تھا کہ یہ فوج پہ تنقید. اب اس تنقید کا ذرا پیمانہ دیکھ لیں کہ اگر میں یہ تنقید کرتا ہوں کہ آپ فلاں جگہ پر آپ کی انوالومنٹ آ رہی ہے، تو مجھے ثبوت کے ساتھ کہنا چاہیے. نمبر 1 ایویڈنس پہلے ضرورت ہے. نمبر 2 اگر میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے اس چیز کا تو مجھے اس کورس پہ نہیں جانا چاہیے. اگر میرے پاس ایویڈنس ہے تو مجھے ضرور کہنا چاہیے. اور اگر میرے پاس کوئی ایسی ایویڈنس تھی جس پہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے سیاست میں حصہ لیا تو آپ نے غلط کیا، تو ان دونوں کے اندر سر آپ ڈیفرینشیٹ کریں پلیز. جی آپ نے عمران ریاض خان کو بھی سنا، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ابھی تک نام بھی نہیں لیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل نام آرمی چیف کا بھی لیا گیا، ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی لیا گیا، عدلیہ کے بھی نام لیے گئے. اور ہتھکڑی آپ نے دیکھی کسی اور کے ہاتھ میں، عمران ریاض جو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے اس پہ ہتھکڑی، تو اس پہ ہتھکڑیاں کدھر تھیں؟ دیکھیں، وہ میں جو ملک صاحب کو کالج کے زمانے سے جانتا ہوں،
اور میرے خیال میں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہیں میں نہیں بول رہا میرا یار بول رہا، یہ ملک صاحب نہیں تھے. سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. ملک صاحب کے تو دوست بھی بہت پاورفل اور اچھے ہیں، کافی ملاقاتیں بھی کرتے رہے رجیم چینج آپریشن سے پہلے. وہ ہمارے جو ہے شام کو پروگرام کے اندر چودھری غلام حسین نے وہ ایک خبر بتائی ہے کہ ایک بڑی سی گاڑی کو یہ ڈرائیو کر کے لے، پیچھے ان کے باس تھے، اب باس کا نام نہیں لیا، وہ گاڑی باس شہباز شریف تھے. اچھا وہ لیٹ کے گاڑی کے اندر وہ کہہ رہے کہ وہ بھی وہ کہیں ان کو کہیں جنوری میں بھی ہم نے اس سال کے شروع میں بتایا تھا کہ کوکاف کا اپوزیشن لیڈر پنڈی کے گولف کلب کے ہول نمبر 5 سے نکلا کرتا تھا. جنوری کا آن ریکارڈ ہے جو ملک احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں، جو چودھری غلام حسین صاحب کہہ رہے ہیں. چیزیں بہت ساری ہیں. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ